اللہ کے نبی کا ارشاد ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھوں سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہ جائیں۔ صبح سے لے کر شام تک جتنے بھی اوقات ہیں ہمارے، چاہے اٹھنے کے بیٹھنے کے، کسی کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، کسی کے ساتھ خرید و فروخت ہے، کسی سے ہم نے لین دین کوئی کرنا ہے، تو سب میں حقوق العباد کا خصوصی خیال رکھا جائے گا۔ مسلمان تب تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک حقوق العباد میں کامل نہ ہو۔ قرآن میں سب سے واضح بات ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو امت ہو، اللہ نے تمہیں خیر امت بنایا ہے، عظیم امت بنایا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تم لوگوں کی فکر کرتے ہو، لوگوں کی فکر کرتے ہو، یعنی لوگوں کی فکر کرنا، عید کی طرف لے آنا، مسجد میں لے آنا، یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑے عظیم کام ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے اگر اس کا مفہوم مخالف ہے کہ کسی بندے نے کسی کو تکلیف دی، ایک بدو آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ اگر میں اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے میں شہید ہو جاؤں، کیا میرے ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ بدو وہاں سے اٹھا جانے کے لیے، ابھی دروازے تک پہنچا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز دی، کہا الا الدین، مگر قرض معاف نہیں ہوگا۔ شہید اپنا خون بہا دے گا تو سب کچھ اس خون بہنے کے ساتھ اسے معاف ہو جائے گا، الا الدین، مگر قرض معاف نہیں ہوگا۔ اور یہ مجھے ابھی جبرائیل نے آ کے بتایا، دین جو قرضہ ہوتا ہے وہ حقوق العباد میں سے ہے۔ اس مسلمانوں میں بیوی بھی آ جاتی ہے، بچے بھی اسی کے اندر داخل ہیں، ماں باپ بھی یہیں داخل ہیں۔ ہمارے یہاں پہ سب سے بڑا فقدان ہمارے بچوں کی تربیت کا ہے۔ جب ہمارے اپنے اندر ایک چیز نہیں ہوگی، چاہے ہم اس بچے کو ارسطو کا شاگرد بھی بنا دیں، جو اصول اور اسلوب گھر میں سیکھے ہیں وہ ساری زندگی اس کو لے کر آگے چلتا ہے۔ اگر باپ مسجد کی پہلی اذان پہ مسجد کی طرف آ جاتا ہے تو بیٹے کے ذہن میں محفوظ ہو جائے گا سب سے پہلے اس آواز پہ آج مسجد میں جانا ہے۔ اور جب باپ نہیں جائے گا، چاہے وہ بیٹے کو کسی اللہ والے کے ہاتھ میں دے دے، تو پھر ظاہر ہے یہ تربیت تو اثر آنی ہے۔ جو بچہ ہے اس کی فطرت میں ایک خالی صفحہ ہے، جس طرح اس کے والدین لکھتے جائیں گے وہ بچہ ویسا بنتا جائے گا۔ جو بندہ اگر کسی رفاع عامہ کے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے نا، کسی رفاع عامہ کے دفتر میں، وہ پٹواری کا دفتر بھی ہو سکتا ہے، وہ تحصیل کے اندر کوئی اس کی جگہ ہو سکتی ہے، کچھ بھی جہاں سے عام لوگوں کے مفادات وابستہ ہوں، وہاں پہ وہ من مانی اپنی مرضی سے کسی کا حق کھلوایا، کسی کو دلا دیا، کسی سے چھینا، کسی اور کو دلوا دیا۔ یہ کرتے کرتے جب وہ ریٹائرمنٹ کی طرف آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ میں تسبیح آ جاتی ہے، بڑی داڑھی رکھ لیتا ہے، پھر وہ مسجد کی پہلی صف میں آ جاتا ہے۔ خدا کی قسم ہے اگر کسی بندے کا کسی نے حق مارا ہے نا، کسی کا حق مارا ہے، ساری تہجدیں قیامت والے دن اس کو آگے نہیں بڑھنے دیں گی۔ حقوق العباد کے مسئلے میں جب بندہ پکڑ لیا جائے گا آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ اس سے بہتر نہیں ہے کہ بندہ اپنی نوکری کی زندگی میں اچھے اعمال کرے، دوسروں کی فکر کرے، اور کسی نہ حق کو اس کا حق نہ دے اور کسی سے اس کا حق چھینے نہ۔ آپ کسی کو اپنا حق معاف کرتے ہیں جو آپ امید رکھے ہوئے ہیں کل قیامت والے دن آپ کو وہ بندہ معاف کر دے گا۔ یہ صحابہ کی زندگی کو بڑے سمجھ آ جائے گا کہ سچی محبت ہوتی کیا ہے۔ اگر کسی کا حق تمہارے ذمہ رہتا ہو، وہ حق کسی بھی معاملے کا ہو سکتا ہے۔ آپ نے کسی کا کوئی چیز غصب کی تھی، کبھی کسی کی کوئی چیز چھینی ہے، واپس کر دیں۔ غلطی سے اس کی چیز آپ کی جیب میں آ گئی، آپ کے پاس آ گئی، آپ نے استعمال کر لی، اس کا نعم البدل اسے دے کر اسے معاف کروا لے مرنے سے پہلے۔ یہ معاف ہونے والی چیزیں نہیں ہیں۔ کسی کا قرضہ دینا ہے آپ نے، مرنے سے پہلے اس کو پورا کر لیں یا اس سے معاف کروا کے جائیں۔ ایک محدث ہیں، حدیث لکھ رہے ہیں، ساری راتیں اور دن اس کا حدیث لکھنے میں گزرتا ہے۔ وہ کرائے کے مکان میں بیٹھے تھے، حدیث لکھی، میں نے وہاں سے مٹی اٹھائی اس محدث نے اور وہاں پہ ڈالنے لگا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یار یہ تو کرائے کا مکان ہے، کیا پتہ اس کی مٹی استعمال کرنے کی مجھے اجازت بھی ہے یا نہیں ہے۔ پھر کہا کہ مٹی، ایک چٹکی مٹی کی کیا قیمت ہے، پھر ڈال دیں۔ رات کو خواب میں سویا، وہ کوئی میری آپ کی باتیں نہیں لکھ رہا تھا، کوئی افسانے ناول نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو تھی۔ رات کو خواب میں دیکھا ایک بندہ، سرخ آنکھیں تھی، سخت غصے کی حالت میں کہہ رہا تھا آج تو تجھے یہ چٹکی نظر آتی ہے، کل اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا تب پتہ چلے گا یہ چٹکی کتنی قیمت کی تھی۔ کسی کا مزاج نازک ہے تو اس کے مطابق ویسے رہیں۔ ہم اپنا گھر صفائی کرتے ہیں، گھر کا سامان گند اٹھایا اور گلی میں ڈال دیا، گھر کا گند اٹھایا اور سامنے ایسی جگہ پہ ڈال دیا جہاں پہ لوگوں کا گزر بسر ہے۔ اپنا جانور ذبح کیا، کسی آلائشیں اٹھا کے روڈ کے قریب ڈال دی، اور گزرنے والا ہر مسلمان تکلیف میں مبتلا ہو رہا ہے۔
اگر آپ کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ نہیں ہے اور آپ بکرے ذبح کر رہے ہیں اللہ کے نام پہ، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ محبت رکھے گا تب جا کے ایک اسلامی معاشرہ قائم ہوگا. اس کے علاوہ تو معاشرہ قائم ہونے کی صورت ہی نہیں ہے ہمارے پاس. اپنے گھر کا کوڑا اٹھائیں کہیں دور جا کے ڈالیں جہاں پہ آبادی نہ ہو، تاکہ اس کی طبیعت نہیں چاہتی اس کو دیکھنے کی، اس کے دل میں کچھ بھی بات آ گئی آپ تو گناہ گار ہو گئے. آپ کی آلائشیں پڑی تھی بدبو کی وجہ سے، کسی کے پاس رومال نہیں تھا، وہ جتنے درد اور کرب سے وہاں سے گزرا سارا گناہ آپ کے سر پہ جائے گا. یہ شہر ہمارا ہے، گلیاں ہماری ہیں. وہ مدینے کے شہر میں کچے مکان لیکن صاف ستھرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیوند لگا کپڑا پہنے ہوئے دیکھا تھا لیکن کبھی میلا کپڑا پہنا ہوا نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرا لباس پہنتے حتیٰ کہ جسم مبارک سے خوشبو آتی تھی. آپ داڑھی مبارک پہ خوشبو لگاتے تھے دوسرے کو تکلیف نہ ہو.